بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم احمد کمال دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کے لیے انتہائی خوبصورت معلوماتی پروگرام، آپ کی زندگیوں کو بدلنے والا پروگرام، آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے والا پروگرام، اور ایسے پروگرام جو آپ کسی سے ذکر کرتے ہوئے ہچکچاتے ہوں، پریشان رہتے ہوں یا سوچتے ہی ہوں کہ اس کا کیا ازالہ کیا جائے اس معاملات کا، تو آپ کے لیے آسانیاں، آپ کے لیے خوبصورت باتیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج ایک معاملہ، ایک ایسا مسائل آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جو کہ نوجوان نسل میں انتہائی شدت سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اتنا ہی شدت سے یہ پھیلتا جا رہا ہے اور ذہنی امراض بنتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہی 18 سے 20 سال کی عمر میں داخل ہوئے اور اپنے آپ کو نامرد بننا سمجھنا شروع ہو گئے۔ اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اس کے پیچھے کچھ عوارض ہیں جو ہماری کارکردگی ہیں، جو معاملات ہیں ہمارے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے کہا کہ شادی کر دیں، آپ کی شادی کرتے ہیں، اور یہ بات سنتے ہی پریشانی کا عالم شروع ہو گیا اور انکار کرنا شروع کر دیا کہ ابھی دیکھتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، ٹال مٹول شروع کر دی۔ گھر والے پریشان، اور آپ نے تمام معاملات کو، سسٹم کو خراب کیا ہوا، اور نہ خود پر بھی پریشان اور سارا گھر بھی پریشان۔ تو میں ان نوجوان ساتھیوں کو، دوستوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ بات سمجھ لیں کہ جو ہی آپ نوجوانی میں قدم رکھتے ہیں، یہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں۔ اور جو ہمارا ماحول ہے، میں پہلے بھی ایسے پروگرام کر چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، کیونکہ آج میں براہ راست آپ کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ایسے ماحول سے بچائیں جس سے آپ کے اندر شہوت کا غلبہ طاری ہو جائے، اور آپ ہر وقت اور گاہے بغیر دن میں کئی دفعہ اس سوچ سے، اس معاملہ سے گزر جائیں جو کہ آپ کے جسم پر، آپ کے دماغ پر، آپ کے اعصاب پر برے اثرات چھوڑ جائے۔ اب جو ہی ہم نوجوانی کی طرف جاتے ہیں، ہمیں یہ باتیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اور ہم کسی کا کہنا نہیں مانتے۔ کیوں کہ جب آدمی اس عمر میں داخل ہوتا ہے تو جو ہی جوش، شہوت کا غلبہ انسان پر حاوی ہوتا ہے، پھر اس کی سوچ پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، وہ اپنے ہی معاملات میں انٹر رہتا ہے۔ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، یہ ہدایت آپ کے لیے کارگر کہ اپنے ماحول کو، اپنی سوچوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آیا آج کیا ہماری احتیاط، یہ بات غور سے سن لیں، آج کی ہوئی احتیاط آپ نے اس عمر میں کیش کروانی ہے جب آپ کا جسم، اعصاب سب کمزور ہو جاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد ماں کے دودھ کا اثر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ اس وقت آنے سے پہلے، آپ اس سے پہلے ہی اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ آپ شرمندگی اٹھانا شروع کر دیں گے، گھر جانا چھوڑ دیں گے، بیوی سے آنکھ ملانا چھوڑ دیں گے۔ کیوں ایسا کام کریں جس سے ہماری صحت خراب ہو؟ تو اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ یہ جس طرح ہم اپنی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، اپنے جسمانی معاملات کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور جب کبھی آپ کو کہیں ایسا موقع میسر آتا ہے تو آپ نے خود ہی بچ جانا ہے، ایسے ماحول سے خود بچ جائیں، بھاگ جائیں وہاں سے کہ نو سوری، ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس میں آپ کا ساتھ دے سکیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور کہیں سے کوئی ایسا رسپانس ملنا شروع ہو جائے تو آپ بھی وہاں سے بھی بچیں۔ آج کل تو ماحول ایسا ہے کہ خواتین میں بھی کچھ یہ بیماریاں پائی جا رہی ہیں، جس طرح نوجوان، اسی طرح ہی ہماری نوجوان نسل کی لڑکیاں، وہ ماحول کو اپنے اندر ہضم کرنے کے بعد اب غلبہ شہوت مردوں میں بھی ایسا ہے اور خواتین میں بھی ایسا ہے، خواتین میں قدر زیادہ ہے۔ تو آپ لوگوں نے بچنا ہے، نوجوان نسل سے کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ ان سے بچیں۔
اب ان کا کیا ہم نے سبب کرنا ہے، اس میں کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا معاملات ہیں، یہ میں اس سلسلے میں آپ کو بھی بتاؤں گا آگے چل کر کہ ہم نے اس سے بچنا بھی ہے، اور اپنے آپ کو گھر بیٹھے ہی یہ خیال کر لینا کہ ہم نامردی میں شامل ہو چکے ہیں، کیونکہ ہم اپنی مادہ منی کو سٹور ہی نہیں کر پاتے۔ اپنے اس حالات اور ماحول میں ہم ذکاوت حس کا شکار ہو رہے ہیں، جریان کا شکار ہو رہے ہیں، پیشاب کرنے بیٹھتے ہیں، ایک ایک پاؤ منی مادہ منی اگل جاتے ہیں، دن میں 5 دفعہ پیشاب کرتے ہیں، 5 دفعہ ہی ہماری منی ضائع ہو رہی ہے۔ لیکن کیونکہ نوجوانی کی حالت ہوتی ہے، یہ کثرت سے بنتی رہتی ہے، لیکن جو منی مادہ منی، آپ اس بات کو غور کر لیں کہ جب بھی کتنی بھی شہوت آئی ہو، جب مادہ منی کا اخراج ہو جاتا ہے تو ہمارا نفس ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی ہی طرح جب یہ بار بار بے جا ضرورت مادہ منی کا اخراج ہوتا رہتا ہے تو جریان کی کیفیت پیدا کرتا ہے، اور بعض اوقات مادہ منی اس میں سڑ جاتا ہے، دیر کے بعد یورین پاس ہوتا ہے تو وہ جو نالی میں یورین کراس کرتا ہے تو اس کو ڈیمیج کر دیتا ہے، پھاڑ دیتا ہے، نالی کو زخمی کر دیتا ہے، ہم سراغ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اب اس میں جو برے فعل ہیں، ایک تو ہماری دماغی سوچ سب سے پہلی کہ ہم نے اس سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور برے خیالات سے، بری چیزوں سے بچنا ہے، اور یہ ہمارا آج کا ایک معمول کا نشہ بن گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے دوستی ضرور رکھنی ہے ورنہ ہماری زندگی ادھوری۔ ایسی بات نہیں ہے، دوستی یقین مانیں اپنی بیوی سے ہی کرنی ہے، اور بیوی کے ساتھ ہی خوبصورت زندگی گزارنے کا ایک امیج اور ایک اپنے آپ کو ذہن میں مضبوط کر کے ارادہ کر لیں کہ جو ہماری خوبصورتی ہے، ہماری زندگی کی خوبصورتی ہم نے انجوائے اپنی بیوی سے ہی کرنا ہے، اپنی ہمراز اپنی بیوی کو بھی بنانا ہے، اپنی تمام خوبصورت باتیں اپنی بیوی سے ہی کرنی ہیں، لہذا اپنے ماحول کو پاکیزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ تمام سب سے بڑا ایک حصہ ہے جو ہمارے اندر انتہائی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ اب ہم ایسے حالت میں ماسٹربیشن مجزنی کی طرف چلے جاتے ہیں، مجزنی سے ہمارا دماغ کمزور ہو جاتا ہے، ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے، اور ہمارا معدے کا نظام کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ مسترزنی کا کوئی ٹائم نہیں۔ لہٰذا یہ فیل کرنے کے بعد اندر سے جو ہمارے اعصاب ہیں وہ خوشی کا اظہار اندر سے نہیں ان کو محسوس ہوتا، وہ اس تمام چیز پروسیس کرنے کے بعد دماغ میں مایوسی آتی ہے، اور آدمی مایوس ہوتا ہے کہ میں نے کرنے کے بعد کیا کیا، جو کہ ہمیں پہلے سوچنا چاہیے۔ تو لہٰذا ماسٹربیشن سے بچنا ہے، ہاتھ رسی سے اس کو بچنا ہے، یہ تمام اس کے کئی نام ہیں، مجزنی سے بچنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے ہر صورت میں اپنے آپ میں کنٹرول کرنی ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں۔ اب میں یہ آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں اپنے آپ کو باوضو رکھیں۔ باوضو رکھنے کی وجہ سے آپ کوئی ایسا خیال اپنے اندر انٹر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرا وضو ٹوٹ جائے گا، میرے کپڑے خراب ناپاک ہو جائیں گے، تو آپ حد الوسع کوشش کریں گے کہ میں ایسی جگہ ایسے ماحول میں نہ بیٹھوں جہاں میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں۔ اپنے اوپر ایک چیز لازم کر لیں کہ میں نے اپنے آپ کو وضو و پاکیزگی کی حالت میں رکھنا ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت بات۔ اب مجزنی کی باتیں آ گئی، پھر اس کے بعد ہمارے مختلف کثرت جمع ہے، شادی سے پہلے بھی ایسی زندگی اور شادی کے بعد بھی ایک بے ترتیب زندگی، یہ بھی ہمیں نوجوانی کی حالت میں مردانہ کمزوری کی طرف مائل کرتی ہیں، کیونکہ جس طرح جسم میں خون نے پیدا ہونا ہوتا ہے، اسی طرح مادہ منویہ کا بھی ایک پروسیس نظام جو اس کو پیدا کرتا ہے۔ تو جب ہم اس کو بے جا اخراج کریں گے اور بلا ضرورت بغیر سمجھے ایک ہی کام کی طرف رجحان رکھیں گے تو اس کا اخراج اتنی کثرت سے ہوگا جو ہمارے دماغ کو کمزور کر دے گا، ہمارے دل اور دماغ پر برے اثرات آئیں گے۔ لہٰذا ہم اسی وجہ سے ہی ایسے نوجوانوں کو دل اور دماغ کی کمزوری کی دوائیاں بھی دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ کہ تاکہ ان کا دماغ جو کمزور ہوا وہ بیدار ہو جائے اور وہ اپنے دماغ میں جسم پہ نیگیٹو سگنل نہ دے، نیگیٹو سوچ نہ مسلط کرے۔ ابھی وہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن مادہ منوی کا پروسیس ابھی نیت نہ بن چکا ہوتا جو اس میں غلبہ پیدا کرے، جو اس میں ڈیزائر خواہش پیدا کرے، جمع کی طرف لے کر آئے، ابھی کچھ بنا اور ہم نے اس کو پھر اگیل دیا۔ تو اس کی وجہ سے بارہ دفعہ ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ جسم میں جان نہیں ہے،
ہمارے پینے میں جان نہیں ہے، ہماری خواہش نہیں ہے، ہمیں بیداری نہیں ہو رہی، ہمیں خوبصورتی جمع کی طرف پیدا دماغ نہیں کر رہا، تو یہ وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے اپنی مادہ منی کو اس ترتیب سے چلیں، اپنی غذا کا خیال رکھیں، اپنے جسم کا خیال رکھیں کہ آپ کا پروسیس لیول کیا ہے۔ ہر آدمی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا غذا کھاتا ہوں، میرا کتنا خون بنتا ہے، میرا جسم کیسا رہتا ہے، کون سی غذائیں کھاتا ہوں، کون سے پھل لیتا ہوں، کون سے گوشت استعمال کرتا ہوں، کون سی ایسی چیزیں استعمال کرتا ہوں جس سے میرا جسم خوبصورتی کی طرف مائل آتا ہے۔ جس طرح آپ کا خون بنے گا اسی طرح ہی آپ کا مادہ منی بھی اسی حالت میں بنے گا۔ تو لہٰذا اس میں تمام خوبصورت چیزوں میں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ چیزیں اب نوجوان نسل میں بھی کچھ معاملات پیدا ہو چکے کہ ان کو بھی شوگر کی علامتیں آنا شروع ہو گئی۔ تو جب شوگر کی علامت آتی ہے تو شوگر سے بھی نامردی پیدا ہو جاتی ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، پٹھوں تک خون نہیں پہنچتا، ہماری خواہشات کم ہو جاتی ہیں، جسم میں جان نہیں رہتی، گردے کمزور ہو جاتے ہیں، گردے سگنل نہیں دیتے ان تمام گلینڈس کو، پچوری گلینڈ کو جنہوں نے ہمارے سیکس کے ہمارے ساتھ چلنا ہوتا ہے، وہ تمام کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے اپنی خوراک کو بھی دیکھنا ہے، اپنے ماحول کو بھی دیکھنا ہے، اور اپنی ترتیب لائف سٹائل کہ ہم نے کس طرح اپنے اس کام کو کرنا ہے۔ جس طرح ہم دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں، اگر 5 دفعہ کھائیں تو ہمارا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، ہم مختلف معدے کی بیماریوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے جمع کے پروگرام کو بھی اعتدال میں رکھیں، چاہے 2 دن میں رکھیں، چاہے 5 دن میں رکھیں، چاہے ہفتے میں رکھیں، یہ اب آپ نے کا فیصلہ آپ پر ہے کہ آپ جب اس پروسیس سے گزریں، آپ اس ماحول سے جب اپنے معاملوں سے گزار لیں، تو آپ جب صبح اٹھیں تو آپ فریش ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ پتہ لگیں آج میرے کندھے ختم ہو گئے، آج کمر ختم ہو گئی، آج لاتوں میں جان ہی نہیں ہے، تو آپ رک جائیں اور اپنی غذا کی شیڈول دیکھیں، اور یا کسی اچھے معالج سے جو کہ دواخانہ حکیم اجمل خان آپ کو مہیا کرتا ہے، وہاں پر بیٹھنے والے طبیب حضرات آپ کو خوبصورت مشورہ دیں گے، آپ کا غذائی شیڈول بنا کر دیں گے، اور ایسی میڈیسن، ایسی ادویات جو نوجوانوں کے لیے ہیں۔ آج بالخصوص میرا پروگرام نوجوانوں کے لیے ہے۔ آپ اپنا شیڈول کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے ادویات بھی موجود ہیں جو بغیر کسی نقصان کے آپ کے جسم میں طاقت و توانائی پیدا کرتی ہیں، اور آپ کے جسم میں تازہ خون اور مادہ منوی کی افزائش میں معاونت دیتی ہیں۔ تو نامردی کی طرف نہ ذہن میں رکھیں اپنے آپ کو، اس عمر میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہماری چند پرابلم ہیں جو ہماری بے ترتیب ہو جاتی ہیں، جس سے ہمارا نظام سسٹم بگڑ جاتا ہے۔ یہ عمر کا حصہ ایسا نہیں ہوتا جو نوجوانی کی عمر کا ہوتا ہے، لہذا اس میں انسان اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا وہ محسوس کرتا ہے اپنی بے اعتدالی کی وجہ سے۔ تو لہذا ہم اپنے سسٹم کو اعتدال میں لائیں اور ایسی ادویات استعمال کریں جو ہمارے لیے معدے کے نظام کو اچھا رکھیں، ہمارے پٹھوں کو طاقت دیں، ہمارے اعضائے ریشہ کو، دل، دماغ، جگر تمام کو، اور ہمارے گردوں کو طاقت دیں۔ ایسی ادویات جو ٹونک کی طور پر ہیں، جو دواخانہ حکیم اجمل خان میں میسر ہیں اور ہر صورت موجود ہیں، وہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ آپ وہاں پر آئیں اور آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں بتاتا جاتا ہوں کہ جو نوجوان نسل میں پرابلم آتی ہیں، ان کو چاہیے کہ پہلے ابتدائی طور پر یہ دیکھیں کہ آیا ان کا مادہ منوی یا گاڑھا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے دواخانہ حکیم اجمل خان کی معجون مغلظ جواردار اور معجون ارد خرما میں وہ صرف شامل ہے کہ جو مادہ منوی کو گاڑھا بھی کرتی ہے اور مادہ منوی کی افزائش بھی کرتی ہے۔ اسی طرح معجون مغلظ جواردار اجمل دواخانے کی، یہ آپ کی مادہ منوی کو گاڑھا بھی کرے گی، اور جب یہ مادہ منوی گاڑھا ہو جائے گا اور آپ میں سٹور ہوگا، اب آپ کے اندر ڈیزائر، آپ کے اندر خواہش، خوبصورت پر بیداری ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو آنکھوں میں رنگینی آ جائے گی۔ وہی آپ کی خوبصورت چیز ہے، وہی آپ کی قوت مردمی ہے۔ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھیں۔ اب قوت مردمی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بعض لوگوں کا انزال جلدی ہو جاتا ہے، وہ انزال ہونے کی وجہ بھی مادہ منوی کا پتلا ہونا، یا بے شمار چائے پینا، بے شمار تمباکو نوشی کرنا، یا ہمارے معاملات ایسے کہ جو ہم ان کو پاکیزہ ماحول کو نہ رکھنا، یہ بھی مادہ منوی کو تہس نہس کر کے رکھ کے دیتے ہیں۔
اور وہ پتلی ہو جاتی ہے اور بے جائے خراش شروع ہو جاتا ہے، اور بے جائے خراش جو سا ہے وہ ہماری قوت مردمی کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ ایسے حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں اب قوت مردمی کے لیے کوئی ایسی خوبصورت ٹونک کھانا چاہیے، خوبصورت چیز کھانی چاہیے، لہذا ان کے لیے دواخانہ حکیم اجمل خان کے لیے الماس کیمیاوی، الماس کیمیاوی انتہائی مجرب دوائی جو آپ کے تمام اعضاء رئیسہ کو، دل، دماغ، جگر کو، تمام کو طاقت دیتی ہے، آپ کے گردوں کو طاقت دیتی ہے، آپ کے پٹھوں کو طاقت دیتی ہے، انتہائی اعلیٰ جنرل ٹونک اور مقوی بات دوائی الماس کیمیاوی، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو مادہ منی کا پیدا ہونے کی اور گاڑھا کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ معجون مغلظ جوہردار اور معجون ادخرما کا استعمال رکھیں۔ اگر آپ یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ڈوپنگ ہو رہی ہے، آپ کے قطرے گر رہے ہیں پیشاب کرنے کے بعد، آپ کا مادہ منی بیجا بہہ رہا ہے، فوراً آپ معجون سالب کا استعمال کریں اور معجون مغلظ کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قطرے بہنا رک جائیں گے۔ اب ایک اور مقوی ہے جو معاملات کے اندر، مردانہ کمزوری کے اندر جو تیسری چیز یہ ایسی ہے کہ جو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب ہمارا ٹائم ہی نہیں لگ رہا، ہمارا ٹائم نہیں ہے۔ ابھی ہم نے شہوت کے بارے میں سوچا، بیوی کے پاس گئے اور انزال ہو گئے، تو اس کے لیے دواخانہ حکیم اجمل خان کی حب ممسک مشکی خاص اور معجون سالب، ان دونوں کو ملا کر استعمال کریں، صبح شام 2 گولیاں حب ممسک مشکی کی اور معجون سالب کا 1 چمچ۔ رات سوتے وقت آپ نے استعمال کرنا ہے قرص ممسک جدید 2 گولیاں اور معجون مقوی ممسک کا آدھا چمچ، 2 گولیاں قرص ممسک جدید اور معجون مقوی ممسک کا آدھا چمچ۔ یہ آپ دودھ سے لے لیں، پانی سے لے لیں، تو انشاءاللہ آپ کی ٹائمنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماسٹربیشن اتنی کر لی ہے، ہاتھ سے اتنا اپنے آپ کو مادہ منی ضائع کر لیا، وہ پریشان نہ ہوں، وہ بالکل پریشان نہ ہوں۔ آپ ہمارے پاس آئیں، دواخانہ حکیم اجمل خان کے مطلب پہ تشریف لائیں، آپ کو انشاءاللہ العزیز بڑی خوبصورت ٹپس ملیں گی، آپ کو باتیں ملیں گی، آپ کو بات سمجھایا جائے گا، آپ کو خوبصورت علاج ملے گا۔ جو ماسٹربیشن کی وجہ سے دل اور دماغ کمزور ہو جاتے ہیں، اور انسان جب یہ ماسٹر اتنا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں جان نہیں رہتی، ایک تو بیجا اپنی مادہ منی کو ضائع کرتا ہے، اور اس کے جو آفٹر افیکٹ ہیں، برے اثرات ہیں، وہ دماغ پر کمزوری کی طرف مائل کر دیتے ہیں، سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ذرا سا ایسا نام ہی لیا کہ شادی کرنی یا دل درد شروع کر دیا، جسم میں جان نکل جاتی ہے۔ تو لہٰذا آپ ایسی صورت میں اپنے مادہ منی کو پیدا کرنے والی ادویات، اپنے مادہ منی کو گاڑھا کرنے والی ادویات اور ایسا تلا استعمال کر رہے ہیں جو ماسٹربیشن کی وجہ سے آپ نے رگوں کو تباہ کر دیا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، خون کی دوران گردش کو جب مخالف سمت میں آپ رگڑیں گے اس کا نقصان ہوگا، وہ ڈیمیج ہو جائیں گی۔ تو ان کو طاقت دینے کے لیے، ان کو خوشک کرنے کی تلا خاص نمبر 1 انتہائی مجرب، اس کا استعمال کریں، اپنے پٹھوں کو طاقت دے دیں، اپنے نفس کو طاقت دیں، اور اس کا طریقہ استعمال بڑا ضروری اور بڑے غور سے سن لیں کہ حشفہ اگلا حصہ اس پہ آئل نہیں لگانا، اور پیشاب کی نیچے والی نالی جو پیشاب کی نیچے گزرگاہ ہے اس پہ تلا نہ لگے، کیونکہ یہ تلا محرک، مقوی، طاقتور ہوتا ہے، تو اس نالی کی سینسیٹیوٹی کو گڑبڑ نہ کر دے، اس میں خراش پیدا نہ کر دے۔ اسی طرح اگلا حصہ جو حشفہ ہے یہ انتہائی حساس ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی ایسی چیز لگ جائے تو اس سے نقصان پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھے، ڈرے مت، اپنے دل میں خوف نہ لائیں، کوئی ایسا ہوتا کچھ نہیں، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ جب آپ لگائیں اپنے ہاتھ میں ٹیشو یا رومال یا کوئی کپڑا ضرور رکھیں، اپنے تمام اوپر کے سائڈوں، لیفٹ رائٹ اور اوپر کے حصوں میں پٹھوں کی مالش کریں، اور خدا نہ خواستہ جب یہ نیچے کی طرف جانے کے کپڑے سے صاف کر لیں، کپڑے سے صاف کر لیں، ٹیشو سے صاف کر لیں، بس اتنی سی بات، اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس کو لگائیں، تو جو ماسٹربیشن کی وجہ سے آپ نے رگیں کو ڈیمیج کر دیا، اس کو توڑ پھوڑ دیا، ان کی سرکولیشن اور بلڈ کو ڈیمیج کر دیا، انشاءاللہ دوبارہ اثر نو ان میں توانائی پیدا ہو جائے گی اور وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ آج کا میرا پیغام نوجوان نسل کے لیے تھا کہ جو پریشان ہوتے ہیں پریشان مت ہوں، ابھی آپ اس حالت میں داخل نہیں ہوتے، کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں بچپن کی غلط کاریاں، یہ وہ غلط کاریاں کہ کوئی مقصد ہے، ان کو آپ پیچھے نہ جائیں، ان سے پریشان نہ ہوں، ان کا علاج موجود ہے، بڑا خوبصورت علاج موجود ہے، تو آپ اس کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتر ہو جائیں گے۔
آج کے لیے میرا خوبصورت مشورہ آپ کے لیے نوجوان نسل کے لیے جو پریشان ہیں، شادی نہیں کروا رہے، وہ بے فکر ہو جائیں، بلا دھڑک شادی کروائیں اور بلا دھڑک اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں، اپنی معمولات میں بہتر طور پر صبح کی سیر کریں، ہلکی پھلکی ورزش آپ کی سرکولیشن بلڈ کے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہے، دوران خون کو خوبصورت بناتی ہے، پٹھوں کو طاقت دیتی ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، آپ دیکھیں آپ کتنے خوبصورت ہو جائیں گے۔ تو لہذا مایوسی بالکل مت کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پروگرام آپ کو پسند آتا ہے، اس کو لائک کریں تاکہ آئندہ بھی میں پروگرام آپ تک آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اگر آپ کو مشورہ درکار ہے، آپ بلا جھجک آئیں، انشاءاللہ تعالیٰ تمام آپ کا معاملات صحیح غرض میں رکھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک اچھے ماحول میں ہم آپ کو ٹریٹمنٹ کر دیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے۔ اگر علاج ضروری ہوا تو کریں گے، ورنہ بلا فیس آپ کو ہم مشورہ دیں گے انشاءاللہ العزیز، کسی قسم کی کوئی لالچ کے بغیر۔ اور اگر آپ اس میں کچھ میڈیسن کے چاہتے ہیں کہ اگر آپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ادویات کی آپ کو ضروری ہے، اجمل دواخانے کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، اگر آپ کو کوئی ہماری ادویات چاہیے ہوں آپ وہاں سے منگا سکتے ہیں، ہم ہوم ڈیلیوری بھی کر دیتے ہیں، تو آپ کو ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بھی آپ کو پہنچ جائیں گی۔ تو یہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ادارے نے یہ پروگرام بنایا۔ میرا پروگرام اگر آپ کو پسند آتا ہے اس کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، اور سب سے بڑی بات دوستوں کی رہنمائی کریں۔ یہ میری آج آپ سے خوبصورت درخواست ہے کہ نوجوان نسل پریشان ہو گئی اپنی بے راہ روی کی وجہ سے۔ 80% نوجوان نسل 80% نوجوان نسل محفوظ نہیں رہی، اس ماحول نے تباہ کر دیا۔ تو خدا را اپنے آپ کو مریض نہ بنائیں، نہ مریض سمجھیں۔ مشورے کے لیے تشریف لائیں، ہمارے پروگرام دیکھیں، ہمارے مشورہ کو سمجھیں، کہیں جہاں ضرورت ہو ہم سے مشورہ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو نوجوان نسل اپنے آپ کو قوت مردمی کے معاملے سے نکل جائیں۔ کوئی کمزوری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سب کے مسئلے حل انشاءاللہ۔ آپ تندرست۔ خدا حافظ۔